بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، بزرگوں، دوستوں۔ آج میں نے آپ کو ایک ایسا ایمان افروز واقعہ بتانا ہے کہ جب آدمی خیر کے کام کرتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیسے نوازتا ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، انتہائی نیک تھا، غریبوں کی مدد کرتا تھا، خیرات کرتا تھا۔ اچانک وہ فوت ہو گیا، اس کا ایک چھوٹا بیٹا رہ گیا اور ایک بیوی کو چھوڑ کے وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن کافی مال تھا ابھی بھی باقی۔ اس کی بیوی بہت نیک تھی، اس کی زوجہ۔ اس نے سوچا کہ میں بھی جو مال بچا ہے اس کو خیر کے کاموں میں خرچ کر دوں، تو اس نے جو سارا مال تھا وہ خیر کے کاموں میں، غریبوں پہ، مسکینوں پہ، یتیموں پہ خرچ کر دیا۔ ان کے لیے سرائے بنا دی، بچوں کے لیے کوئی سکول بنا دیے، یتیم بچوں کے لیے سارا خرچ کر دیا۔ لیکن اس نے کچھ جو تھا اس میں سے رقم، وہ 200 درہم صرف باقی رکھ لیے کہ یہ جو چھوٹا بچہ ہے یہ جب جوان ہوگا تو میں اس کو یہ پیسے دوں گی خیر کے کاموں کے لیے۔ باقی اپنا گزارا وہ کچھ کرتی رہی، تھوڑا بہت کھانے کے لیے۔ اللہ کا ایسا کرم ہوا کہ وہ لڑکا جو تھا وہ جوان ہوا، اور جوان ہو کے اس نے اپنی والدہ سے پوچھا، میں نے سنا ہے لوگوں سے کہ میرا والد بڑا امیر آدمی تھا، تو اس کی کوئی رقم، کوئی مال و دولت ہے؟ تو اس نے کہا، بیٹا میں نے تو ساری راہ خدا میں خرچ کر دی، صرف 200 درہم جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس نے کہا، ماں تم نے سارا کچھ ہی خرچ کر دیا؟ اس نے کہا، بیٹا خیر کے کاموں میں خرچ کیا، اللہ تعالیٰ اس کا اچھا بدلہ دے گا، اور یہ 200 درہم جو تمہارے والد کی جو وراثت میں سے میں نے رکھے تھے وہ میں تمہیں دیتی ہوں، اور تم اللہ کا فضل تلاش کرو، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تمہیں اس لیے برکت دے گا۔ یہ بات سن کے وہ لڑکا چل پڑا، اور جب وہ اپنی ماں سے لے کر درہم لے کر نکلا تو راستے میں دیکھا ایک خاتون کی لاش پڑی ہوئی ہے جو برہنہ ہے، اور اس کو وہ کفن دفن کی ضرورت ہے۔ اس نوجوان نے سوچا یہ تو بڑا خیر کا کام ہے، اس نے وہ اس کے کفن دفن پہ پیسے خرچ کر دیے، اور 180 درہم جو تھے اس پہ خرچ ہو گئے، اور 20 درہم اس کے پاس جو تھے وہ بچ گئے۔ اب یہ وہاں سے چل پڑا، جب یہ راستے میں جاتا ہے تو یہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ایک آدمی اس کو راستے میں ملا۔ اس نے پوچھا، لڑکے کہاں جا رہے ہو؟ یہ بندہ جو تھا یہ رجال الغیب میں سے تھا۔ اس نے کہا، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا، اللہ کا فضل تلاش کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا، اچھا اگر جا رہے ہو تو تم اس طرح کرو کہ میں تمہاری ایک رہنمائی کرتا ہوں، تمہیں اللہ کا فضل مل جائے گا، لیکن جب اللہ کا فضل ملے تو مجھے آدھا اس میں سے تم مجھے دو گے۔ اس نوجوان نے اسے وعدہ کر لیا۔ اس نے کہا، اچھا تم جاؤ، یہ شہر کے اگلی طرف جب تم نکلو گے وہاں تمہیں ایک عورت ملے گی جو ایک بلی فروخت کر رہی ہوگی، تم اس بلی کو لینا اور اس بلی کو مار کے تم اس کو جلا دینا، اور جلا کے اس کی راکھ کو محفوظ کر لینا۔ وہ لڑکا گیا اور جا کے اس نے وہ اسی طرح کیا۔ وہ بلی ایک عورت فروخت کر رہی تھی، اسے وہ بلی اس سے خریدی، اس کو جلایا اور اس کی راکھ جو تھی محفوظ کر لی۔ اس آدمی نے اس کو یہ بھی کہا تھا کہ یہ راکھ لے کے تم جب اس سے آگے جاؤ گے ایک ملک میں، تو وہاں کا جو بادشاہ ہے وہ نابینا ہو چکا ہے آنکھوں کی بیماری کی وجہ سے، تم اس کی آنکھوں میں یہ سرما لگانا اور وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اور پھر تمہیں بہت سارا اللہ کا فضل وہاں سے مل جائے گا۔ یہ نوجوان اسی طرح لے کے وہ راکھ جب جا رہا تھا تو اگلے شہر میں پتہ چلا کہ بادشاہ اندھا ہو گیا، اس کو آنکھوں کی بیماری ہو گئی ہے۔ یہ اس کے پاس چلا گیا، اس نے جا کہا، جی میں ایک سرما ڈالوں گا اور آپ کی آنکھیں درست ہو جائیں گی۔ بادشاہ نے اپنے مصاحب کو بلایا، وزیر کو، اس نے کہا، اس کو لے جاؤ اور اس کو جا کے وہ جو سرما ڈالنے والے ہیں وہ بستی اس کو دکھاؤ، وہ جگہ دکھاؤ۔ وہ آدمی اس کو لے کے چلا گیا، وہاں گیا تو دیکھا لاشیں پڑی تھیں۔ اس نے کہا، یہ کیا ہے؟ کہنے لگے، یہ سارے بادشاہ کا علاج کرنے آئے تھے، علاج نہیں کر سکے تو بادشاہ نے بطور سزا ان کو جو تھا وہ مار دیا تھا اور یہ قتل کر دی، ان کو سزائے موت دے دی تھی۔ اس نے، اب تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا، جی میں پھر بھی اس بات پہ اپنی قائم ہوں کہ میں دوائی ڈالوں گا، بادشاہ کی نظر ٹھیک ہو جائے گی۔ لہٰذا وہ نوجوان جاتا ہے، جا کے اس کی آنکھوں میں دوائی ڈالتا ہے، بادشاہ کو کچھ نظر آنا شروع ہوتا ہے۔ دوسرے دن پھر دوائی ڈالتا ہے، کچھ اور بینائی واپس آتی ہے۔ تیسرے دن ڈالتا ہے، بینائی اس کی پوری لوٹ جاتی ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ اب میں تمہیں انعام دوں گا، اور اس سے بڑا انعام کیا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کر دیتا ہوں۔ اس نوجوان کے ساتھ شادی کر دی، اس کو بہت زیادہ مال و دولت دیا، وہ وہاں رہنے لگا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کو اپنی ماں کا خیال ہے، اس نے کہا، میں واپس جاتا ہوں اور اپنی والدہ جو ہے اس کی جا کے میں دیکھ بھال کرتا ہوں۔
یہ نوجوان چلتا جب واپس اپنی ماں کی طرف جا رہا ہوتا ہے اپنی بیوی کو لے کے، اور بڑی عز و شرف ساتھ نوکر چاکر گھوڑے جا رہا ہوتا ہے، تو راستے میں وہی آدمی ملتا ہے جس نے اس کو مشورہ دیا تھا کہ اس طرح بلی کو جلاؤ گے اور یہ تم کام کرو گے۔ وہ کہتا ہے مجھے پہچانا؟ یہ نوجوان شاہی لباس میں ہوتا ہے، کہتا ہے میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ اسے کہا میں وہی شخص ہوں جس نے تمہیں مشورہ دیا تھا، اور آج اس مشورے کی بدولت تمہیں اللہ کا فضل ملا، اس شہزادی سے شادی ہو گئی اور اتنا مال و دولت لے کے جا رہے ہو۔ اب وہ جو وعدہ تھا کہ میرے ساتھ اللہ کا فضل جو ہوگا نصف کرو گے، وہ دو۔ اس نوجوان نے فوراً آدھا مال جو تھا فوراً اس کے حوالے کیا۔ اس نے کہا نہیں ابھی پورا نہیں ہوا۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا تھا پورا مال جو ہے نصف کرو گے، یہ بیوی جو لے کے جا رہے اس میں سے مجھے آدھے دوں۔ یہ شہزادی پہلے تو یہ گھبرایا، لیکن اس نے کہا کہ افائے حد جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے تلوار دے۔ تلوار پکڑ کے شہزادی کے سر پہ رکھی۔ جب اس کو دو حصے کرنے لگا تو اس نے کہا نہیں رک جاؤ، میں نے صرف یہ دیکھنا تھا کہ تم افائے عہد میں کتنے پختہ ہو۔ تم نے افائے عہد کیا، اللہ نے تم پہ فضل کیا، اور میں یہ جو مال ہے یہ مجھے ضرورت نہیں تھی اس کی، میں تو صرف تمہاری آزمائش کے لیے آیا تھا۔ یہ اپنا سارا مال بھی واپس لے لو، اپنے گھوڑے جو تم نے مجھے دیے وہ بھی دے لو، یہ جو شاہی پوشاکیں ہیں یہ بھی ساری واپس کر دو۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جو لوگ وعدے کی پابندی کرتے ہیں، افائے عہد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کو اس طرح نوازتا ہے۔ میں نے صرف یہ تمہیں سکھانا تھا، دکھانا تھا، اور جو اپنی والدہ کے کہنے پہ عمل کرتا ہے اس کو پھر اللہ تعالیٰ اس طرح نوازتے ہیں۔ تو آج یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے قانون اور قدرت وہی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جو شخص ماں باپ کی عزت توقیر خدمت کرتا ہے پھر ہم اس کے رزق میں، اس کی عمر میں جو ہے وہ برکت فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فدائی نصیب فرمائے۔ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔